بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ نساء کی دو آیتیں آیت نمبر 29 اور 30 تلاوت کی گئی. اے ایمان والو، تم اپنے مال ناحق طور پر مت کھاؤ. لیکن یہ کہ تجارت ہو، آپس کی رضامندی، باہمی رضامندی سے تو کوئی مذائقہ نہیں. کہ تجارت ہو آپس کی باہمی رضامندی سے تو کوئی مذائقہ نہیں. اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، باہم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے. اور جو شخص بھی ایسا کرے گا اس طور پر کہ وہ حد سے تجاوز کر جائے اور اس طور پر کہ وہ ظلم کرے تو ہم عنقریب اس کو آگ میں داخل کریں گے. فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا. ہم اس کو عنقریب آگ میں داخل کریں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. وہاں یہ نہیں ہے کہ اللہ کے پاس اس وقت سزا کے لیے کچھ سامان نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، چلو بعد میں سزا مؤخر کر دی گئی. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. ایسا نہیں ہے، اللہ پر سب آسان. پچھلی آیت انہی آیت کے مطابق کل یہ بات آ چکی ہے تفصیل میں کہ آپس میں باہمی طور پر مال کو کس طریقے سے کھانے سے مال ناحق ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ بات بھی آئی تھی کہ کون سا طریقہ ہے جواز کا. تو جواز کے طریقے میں تجارت ہے. تجارت کسے کہتے ہیں یہ سبھی کو معلوم ہے. ایک مال کے بدلے میں دوسرا مال، یعنی مال کا تبادلہ مال سے، آپس کی رضامندی سے، باہمی رضا سے اور آپس کی رضامندی سے جو مال کے بدلے میں مال ہوتا ہے اس کو تجارت کہتے ہیں. گویا کہ قرآن کریم نے ناحق طور پر کھانے کے لیے تجارت کی جتنی اور مال حرام کی جتنی شکلیں ان سب کو قرآن کے ان الفاظ نے باطل قرار دے دیا ہے. کہ قرآن میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر اس کی تفصیلات و تشریحات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. اس کے علاوہ جتنی شکلیں ہیں سب ناجائز ہیں، سب باطل. چنانچہ ترازی کی تفصیل کیا ہے، باہمی رضامندی کیا ہے،
اور باہمی رضامندی کی تشریح کیسے کی جائے گی؟ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تجارت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپس کے مال کو کھانے کی اجازت دی. ایک دوسرے کے مال کے استعمال کرنے کے لیے ایک آسان طریقہ تجارت ہے. اس تجارت میں بھی ہے کہ مال کے بدلے میں مال بھی ہو اور ساتھ ساتھ میں آپس میں رضامندی بھی ہو. اور اگر بالفرض والمال مال کے بدلے میں مال نہ ہو یا مال کے بدلے میں مال کا ہونا یا نہ ہونا دونوں مشکوک ہو، وہ تجارت کی حدود سے باہر نکل گئی. جیسے سود، جوا، ربا، یہ ساری کی ساری قسمیں تجارت میں داخل ہیں، تجارت کی شکل سے نکل گئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں مال کے بدلے میں مال نہیں ہے، اور اگر ہے تو زیادتی کے ساتھ ہے. وہ زیادتی جو ہے وہ کس کے بدلے میں؟ چنانچہ سود میں یہی صورت ہے، سود کی یہی صورت ہے. وہاں مال کے بدلے میں مال ہے، لیکن مال کے بدلے میں جو مال ہے وہ برابر نہیں ہے بلکہ زیادتی. یہ زیادتی کس کے بدلے میں؟ اس کا کوئی عوض نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے سامنے، اس کا کوئی مقابل نہیں ہے. لہذا وہ جو سود ہے وہ ہے تو مال کے بدلے میں مال، لیکن وہاں زیادتی پائی جا رہی ہے. اور جب مال کے بدلے میں مال ہو تو زیادتی جائز نہیں. تو سود کی جتنی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری اسی دائرے میں آتی. اسی طریقے سے قمار، جوا، سٹا، یہ سٹے میں کیا ہوتا ہے؟ جوئے میں کیا ہوتا ہے؟ مال کے بدلے میں مال ہوتا ہے، لیکن ہونا اور نہ ہونا دونوں مشکوک. ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. سٹے میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو قمار جوا ہے اس کے اندر بھی پوری شکل یہی ہوتی ہے. یہ تمام کی تمام اسی طریقے سے، جیسے کل بھی یہ مسئلہ آیا تھا، سامان موجود نہیں ہے، اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے. سامان موجود نہیں ہے، ابھی سامان تیار نہیں ہے، اس کو فروخت بھی کیا جا رہا ہے. صرف ذہنی تصورات اور خیالات پر بات چیت چل رہی ہے. یہ بھی جائز نہیں ہے بالکلیہ طور پر. اس کے لیے کچھ شرطیں فقہا نے رکھی ہیں اور کچھ شرطیں شریعت کی حدود کے دائرے میں رکھی ہیں. وہ شرطیں سامنے رہیں گی تو جواز کی شکل نکلیں گی، اس کو ہم آگے بیان کریں گے. تو یہ ساری شکلیں، یہ سب کے سب اس قسم کی خرید و فروخت، اس قسم کی تجارت بیع باطل کہلاتی ہے. ایک دوسری صورت یہ ہے، مال کے بدلے میں مال بھی ہے، سود بھی نہیں ہے، قمار بھی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ مبی موجود بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن آپس کی رضامندی نہیں. اگر آپس کی رضامندی نہیں ہے تو بھی وہ تجارت نہیں ہے، وہ حرام ہے. اور ایسی تجارت کو فاسد تجارت کہتے ہیں، بیع فاسد کہتے ہیں. پہلی شکل کو بیع باطل کہتے ہیں، جس کے مال کے بدلے میں مال تو ہو لیکن مال کا ہونا اور نہ ہونا دونوں مشکوک ہو جائیں، یا مال کے بدلے میں مال جو مل رہا وہ زیادتی کے ساتھ. تو وہ ساری کی ساری شکلیں بیع باطل میں، اور یہ بیع فاسد میں کہ آپس کی رضامندی نہ ہو، ایک فریق راضی ایک فریق ناراض. مال تجارت میں یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، ایک فریق ناراض ایک فریق رضامند ہے، اور دونوں تجارت کر رہے ہیں. تو آپس کی رضامندی کے بغیر اگر مال لے لیا جائے، ایک فریق راضی ہے ایک فریق ناراض ہو رہا ہے، اور اس کو مال کو لے لیا جائے تو یہ مال غصب کی شکل میں آ جاتا ہے. اور ایسی شرط کے ساتھ اگر مال خریدا فروخت کیا جائے تو وہ بیع فاسد کہلاتی ہے. بیع فاسد بھی حرام ہے اور بیع باطل بھی حرام ہے، دونوں شکلیں ناجائز ہیں. قرآن کریم کا ایک جملہ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ایک جملہ قرآن نے بولا. اس ایک جملے نے پوری فقہ کی کتاب البیوع اور کتاب الاجارہ دونوں کو بیان کر دیا. اجارت کرایہ داری کے جتنے معاملات، خرید و فروخت، بزنسز سے جتنے متعلق معاملات، سب کو قرآن کے ایک جملے نے بیان کیا، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. ایک تیسری شکل بھی، مال کے بدلے میں مال بھی ہے، آپس کی رضامندی بھی ہے، لیکن پھر بھی ناجائز. آپس کی رضامندی، باہمی رضامندی، فریقین دونوں رضامند ہیں، اور مال کے بدلے میں مال بھی ہے،
لیکن پھر بھی شریعت کے مطابق نہیں ہونے کی وجہ سے، شریعت کے قانون کے دائرے کے باہر ہونے کی وجہ سے ہونا ہے۔ مثال کے طور پر بازار میں ایک چیز کم ہو گئی، دوسرے ایک صاحب نے اس کو ذخیرہ اندوزی کر کے رکھا۔ جب بازار میں وہ چیز ختم ہو گئی اور لوگوں کی ضرورتیں بڑھ گئی تو انہوں نے وہ اکٹھا کی ہوئی، اپنے پاس جمع کی ہوئی چیز کو باہر نکالا اور قیمت بڑھا کر کے بازار میں لے کے آئے۔ عام طور پر بازار میں مثال کے طور پر وہ چیز 30-35 روپے میں دستیاب ہو جاتی ہے، لیکن اب چونکہ مارکیٹ میں اس کی ضرورت بڑھ گئی اور کمیاب ہے، مل نہیں رہی ہے، ختم ہو گئی ہے، اب دوسرے شخص کے پاس ذخیرہ اندوزی کر کے اس نے جمع کیا ہوا ہے، وہ اب نکال کر کے وہ لا رہا ہے، اور جس کی قیمت بازار میں پہلے عام طور پر 30-35 روپے تھی، اب اس کی قیمت 100 روپے ہے۔ اب لوگوں کو ضرورت ہے، لوگ خریدنے میں مجبور ہیں اور دکان پہ آ رہے ہیں اور وہ لیں گے، چونکہ لوگوں کی ضرورت اس سے وابستہ ہے اور لوگ لیں گے، مجبوراً لیں گے۔ تو اب وہ لینے کے لیے گراہک آ رہا ہے، خریدنے کے لیے اپنی رضامندی کے ساتھ آ رہا ہے، مال کے بدلے میں مال بھی ہے، خرید بھی رہا ہے، بظاہر مال کے بدلے میں مال بھی ہے، آپس کی رضامندی بھی ہے، لیکن یہ رضامندی بدرجہ مجبوری، اس وجہ سے یہ شکل ناجائز، یہ شکل کالعدم ہے۔ اسی طریقے سے اس سے پہلی جو آیات گزر چکی ہیں جن میں مہر سے متعلق حکم آیا تھا، بیوی کے ساتھ میں ایسی طریقے کی معاشرت اختیار کرے، ایسے طریقہ اختیار کرے معاشرتی طور پر، رہائش کے اعتبار سے، رہنے کے اعتبار سے ایسا وہ معاملہ شروع کرے کہ بیوی مجبور ہو جائے اپنا مہر معاف کرنے پر۔ تو بظاہر یہ ہے کہ وہ معاف ہو رہی ہے، بظاہر ایسا لگ رہا کہ یہ جائز شکل اور یہ صورتحال، لیکن وہ تو بدرجہ مجبوری، اور جو بدرجہ مجبوری کسی کا مال لیا جائے یا کسی کے مال کی معافی یا عاریتاً لیا جائے یا اس سے زبردستی کی جائے تو ظاہر ہے یہ شکل ناجائز۔ تو بیوی کو ساتھ میں ایسی معاشرت اختیار کی جائے جیسا آج کا ماحول، ایسی معاشرت اختیار کی جائے کہ بیوی مہر معاف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ چنانچہ اب ہمارا ماحول ایسا ہے کہ اگر بیوی مہر نہ معاف کرے تو کیا بیچاری اپنا گھر جائے؟ تو اب بیوی کو مہر معاف کرنے پر مجبور کرنے کے لیے ایسا معاشرتی طریقہ اپنانا تاکہ وہ مجبوراً اپنا مہر معاف کر دے، یہ صورتحال بھی یہی ہے کہ یہ بدرجہ مجبوری جو معاف کیا جا رہا جائز ہے، شریعت کے نزدیک بالکل کالعدم۔ پہلی والی شکل، مجبوری والی شکل، تو ہم آئے دن جب کہیں خدا نخواستہ کوئی فساد ہوتا ہے وہاں روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں، جب کرفیو کھلتا ہے، کرفیو لگ جاتا ہے، کرفیو لگنے کے بعد جب اس کے لیے چھوٹ ملتی ہے لوگوں کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، جو دکانیں ہوتی ہیں آپ دیکھتے ہیں اس میں اگر چینی کی قیمت 40 روپے آج کے دور میں چل رہی ہے تو اس وقت میں وہ 150 روپے کلو بکتی۔ یہ لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، لیکن لوگ خریدتے ہیں، یہ بے حرام، یہ اسی شریعت کے دائرے میں آپس کی رضامندی کے ساتھ ہے، لیکن اس سے لوگوں کی ضرورت سے، لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کے وہ اس سے تجارت کر رہا ہے، تو یہ شکلیں ناجائز ہیں۔ اور یہ تو عام طور پر ہمارے درمیان میں رائج ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ تو ہم بہت اچھا کما رہے ہیں، کبھی ہم سوچتے نہیں، کبھی ہم تصور اور خیال میں نہیں لے جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، نمازی بھی، پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، ساری شکلیں ہوتی ہیں۔ آلو عام طور پر 8 روپے کلو اگر بک رہا ہے، اگر کرفیو لگ جائے تو وہ 70 روپے کلو بکتا ہے، یہ کون سے جواز کی شکل آ گئی؟ یہ ساری کی ساری وہ شکلیں جن کا ہم آئے دن مشاہدہ کرتے ہیں، یہ اس کی پہچاننے کے لیے اور اس کو جاننے کے لیے ایک عام مثال ہے، یہ عام طور پر تو نظر آتا ہے، عام طور پر اس کا مشاہدہ ایسے موقع پہ تو اور سستا دینا چاہیے، لوگوں کی ضرورتیں وابستہ، تمہارے پاس رکھا ہوا ہے دے دو، تم ویسے بھی تمہارا یہ اسٹاک ختم ہو جائے گا جتنا تمہارے پاس ہے، جتنا تمہارے پاس جمع پونجی ہے، چاہے 150 روپے کلو بیچو، لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کے لوگ خرید کے لے جائیں گے، چونکہ اور کہیں جا نہیں سکتے ہیں، چونکہ کرفیو لگا ہوا ہے اور ان کو 1 گھنٹے کی مہلت ملی ہوئی، اس 1 گھنٹے کی مہلت میں وہ تمہاری دکان میں خریدیں گے، تم 150 میں بیچو گے جب بھی تمہارا ختم ہوگا، اور اسی نرخ میں بیچو گے جب بھی ختم ہوگا، تو اسی نرخ میں بیچو جو بازار کی قیمت۔ تو یہ سارے کے سارے الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم،
تجارت بھی ہو، آپس کی رضامندی کے ساتھ بھی ہو، شریعت کی حدود کے دائرے میں ہو، اس کے اندر تمام وہ شکلیں جائز ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی۔ اب اس کے علاوہ جتنی شکلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی سب حرام قرار دیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے خلاف ہیں، بیع کی تمام وہ شکلیں ناجائز ہیں۔ چنانچہ سٹا، جوا، سود کی رقم مبی کی موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جن شرطوں کی ضرورت ہے ان شرطوں کو پورا نہ کرتے ہوئے اس میں اگر ایک شرط بھی مفقود ہو جائے تو وہ بیع ناجائز ہو جائے گی، وہ بیع ناجائز ہو جائے گی۔ جیسے آرڈر آتا ہے، ایک شخص نے مال تیار کرنے کا وعدہ کیا، دو فریقین آپس میں رضامندی کے ساتھ کی، یہ قیمت ہے اور اس قیمت پر یہ سودا، اور اس طریقے کا اور اس طریقے کا اور اس طریقے کا 5 مہینے کے بعد ہمیں یہ مال چاہیے اور یہ پیسے اس کی قیمت۔ اس کے لیے 8 شرطیں فقہا کے ہاں ہیں۔ 8 شرطیں میں سے اگر ایک شرط نہ پائی گئی تو پھر وہ بیع فاسد میں داخل ہو جاتی۔ ان 8 شرطوں میں سے 4 شرطیں تو اس بیع سے مبی سے متعلق ہوتی، اس کی نوع کیا ہوگی، اس کی جنس کیا ہوگی، اس کی صفت کیسی ہوگی، اس کی ادا شدہ رقم کتنی ہوگی، یہ تو بیع سے متعلق یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد وہ جنس کتنے دن کے بعد دے گا، کتنے دن کے بعد حوالے کرے گا، اس حوالے کرنے کی جگہ کیا ہوگی اور اس کے لیے کیا کیا شکلیں ہوں گی، کس طریقے سے حوالے کرے گا، وہ پورا تفصیلات ہے۔ ان تفصیلات میں پوری کی پوری رقم اسی مجلس میں ادا ہو جائے اور پوری کی پوری بات چیت اسی مجلس میں طے ہو جائے، یہ شرطیں ہیں۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی ختم ہو جائے گی تو وہ بیع منعقد نہیں۔ جہاں مبی موجود نہ ہو اس کے جواز کی یہ شکل فقہ کی اصطلاح میں بیع سلم کہلاتی، اور بیع سلم کے لیے 8 شرطیں ہیں۔ 8 شرطوں کے ساتھ یہ جائز ہوتا ہے، اور 8 شرطوں میں سے اگر ایک شرط بھی نہیں ہے تو وہ بیع فاسد میں داخل ہو جائے گا، چونکہ اگر ان میں سے ایک شرط بھی مفقود ہو جائے تو مفضی الی النزاع ہو جاتا ہے، جھگڑے کا سبب بن جاتا ہے، اور جھگڑے کا جب بھی سبب بنے گی کوئی بیع، وہ بیع فاسد ہو جائے گی۔ یہ ایک عام ضابطہ ہے، فقہ کی اصطلاح میں ایک ضابطہ ہے۔ جہاں کہیں ایسی صورتحال پیدا ہوگی وہ ظاہر ہے شریعت کی حدود سے باہر ہونے کی وجہ سے وہ ناجائز۔ یہ اس آیت کریمہ کا دوسرا جملہ تھا۔ تیسرا جملہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اب اس کی پوری تفصیلات کتاب البیوع اور کتاب البیوع کے ساتھ ساتھ میں کتاب الاجارہ، بڑے لمبے کتابیں، بڑے لمبے باب ہیں۔ اسی آیت کریمہ کی پوری تفصیلات ہیں اور اس کے تحت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جن کی تعداد تقریباً 100 احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کرنے کے اور اجارے کے تمام مسائل ارشاد فرمائے ہیں۔ یہ سارے کے سارے وہ جو 100 ہیں وہ ضابطے ہیں، یہ اصول ہیں۔ ان اصول کے تحت میں بہت سارے جزیات اس سے جڑ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ وہ بیع جائز نہیں ہے جس کا سامان موجود نہ ہو، جس کی مبی موجود نہ ہو۔ اب اس چیز کی بیع، یہ ایک جملہ ہے، وہ کہیں بھی ہر جگہ نافذ ہو جائے گا۔ اب ایک ضابطہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا، وہ ضابطہ ہر جگہ چلے گا۔ تو ایسے ضابطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، اور وہ ایسی احادیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطے ارشاد فرمائے وہ 100 احادیث ہیں۔ اگر بالکلیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جزیات میں جاتے تو کتنا بڑا ذخیرہ اکٹھا ہو جاتا، ایک جزی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تو کتنا لمبا چوڑا۔ پھر وقت اور تقاضے کے حالات کے اعتبار سے اب آئے دن نئے مسائل جنم لیتے ہیں، نئے حالات بدلتے ہیں، تو اس کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک جزیات ارشاد فرمائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی ارشاد فرما دیا، اس کے تحت میں سارے جزیات آ جاتے ہیں۔ تو وہ 100 کی 100 احادیث اور قرآن کریم کی یہ آیتیں جب ملائیں گے تو تمام کتاب البیوع اور کتاب الاجارہ، اجارہ یعنی کرایہ داری کے جتنے معاملات اور اسی طریقے سے خرید و فروخت سے متعلق جتنی قسمیں وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہیں۔ یہ تو ایک انسان کا مال دوسرے انسان کے لیے صرف اسی شکل میں حلال ہو سکتا ہے جب اس کے اندر آپسی رضامندی ہو، اور آپسی رضامندی بدرجہ مجبوری کی بھی نہ ہو، خوش دلی کے ساتھ میں ہو، خرید و فروخت کا معاملہ ہو۔ بعض صورتیں ایسی آتی ہیں سامنے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جائز شکل ہوگی، لیکن اس کے اندر کسی نہ کسی شرط ہونے کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع مزارعت سے منع فرمایا۔ مزارعت کہتے ہیں کھیتی باڑی کرنے کو، مزارعت سے منع فرمایا۔ یہ حدیث فقہ کی اصطلاح میں
بڑی تفصیل طلب اور بڑے تفصیلی مسائل اس کے تحت میں فقہاء نے بیان فرمایا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعت سے منع فرمایا۔ یہ مزارعت کا طریقہ کون سا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اب اس سے سمجھا کہ صحابہ نے بہت سارے طریقے حرام ہو گئے، یا کسی کی بھی کھیتی باڑی نہیں لی جا سکتی، کاشتکاری نہیں کی جا سکتی، ایسا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مزارعت کی ایک خاص شکل تھی۔ مزارعت کی وہ خاص شکل یہ تھی کہ دیکھو یہ ہماری زمین، ہم یہ تمہیں دے رہے ہیں، تم اس میں بو کاٹو، اور ہمیں یہ جو کنویں کے قریب قریب کی زمین کا جو حصہ ہے اس کی جو پیداوار ہوگی وہ ہم نے، یعنی کوئی خطہ پوری زمین کا ایک متعین کر لیا، جہاں دیکھا یہاں اچھی پیداوار ہوتی ہے، وہ زمیندار نے کہا کہ یہ ہماری ہی ہے، ہماری اس کی جتنی آمدنی ہوگی اور اس میں جو کچھ ہوگا وہ ہمارا ہے، اس کے علاوہ سب تمہارا ہے۔ یہ بے شکل اس زمانے میں رائج تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا۔ تو مزارعت کی یہ شکل ناجائز ہے، اور اس شکل کے اعتبار سے جہاں جہاں یہ شکل پائی جائے گی سب ناجائز ہو۔ چنانچہ آج کل باغات کی بے پھول آنے پر کی جاتی، اس لیے ناجائز ہے۔ پھول آنے پر آج کل آم کے باغات میں عام طور پر جتنے باغ والے ہوتے ہیں وہ جب پھول آتا ہے تو پھول کے اوپر بے اپنے باغ کو بیچ دیتے ہیں، یہ بے ناجائز، بے فاسد۔ اس کے جواز کی ایک شکل ہے، شریعت مطالعہ نے رکھی پوری زمین کو باغ کے ساتھ میں کرائے پہ دے دو، زمین کو باغ کے ساتھ کرائے پہ دے دو، یہ جواز کی شکل۔ تو آپ نے زمین کرائے پہ دی، اس کے اندر درخت بھی آ گئے، وہ درخت بھی کرائے پہ چلے گئے، تو آپ زمین باغ کے ساتھ میں کرائے پر دو، یہ تو جواز کی شکل ہے۔ لیکن آپ نے پھول کی بے صرف بور آیا اور فروخت کر دیا گیا باغ، زمین مالک استعمال کر رہا، زمین کے اوپر وہ اپنا کاروبار کر رہا، صرف اس نے پھول کے اوپر جو اس کے اندر پھل آئے گا اس کو بیچا، ابھی پھل آیا نہیں ہے، ابھی تو پھول آیا ہے، یہ چیز موجود نہیں ہے اس کو پہلے سے ہی۔ یہاں چونکہ شرط فاسد ہے، یہاں کوئی جواز کی شکل نہیں ہے، اس کی جواز کی ایک شکل شریعت مطالعہ نے رکھی ہے، فقہ کے اصطلاح میں وہ شکل موجود ہے، اس شکل کے اعتبار سے خرید و فروخت کریے، جائز ہے، اس کا متبادل ہمارے پاس موجود ہے۔ جواز کی شکلیں ہیں تو جواز کی شکل کے اعتبار سے خرید و فروخت ہوگی، اگر جواز کے اعتبار سے خرید و فروخت نہیں، صرف پھول کے اوپر آپ بے کر رہے ہیں تو حرام ہے۔ چنانچہ عام طور پر اسی کے اوپر خرید و فروخت ہوتی، اب ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا جائے کہ بھئی آپ ایسے بے کریے، ایسے خرید و فروخت کے معاملات کیجیے جو جواز کی حد تک ہے، تاکہ آپس میں ایک دوسرے کا مال جو ہم لے رہے ہو کم سے کم حلال ہو جائے، حرام طریقے سے تو نہ کھایا جائے۔ تو یہ ایک شکل ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ضابطہ ہر جگہ چلے گا، جہاں جہاں وہ ضابطے، جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ضابطہ ہے اسی ضابطے کے مطابق جہاں جیسی شکل ہوگی وہ حرام ہو جائے گی، اور جو اس شکل سے ہٹ کر کے ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تفسیرات کے تحت میں وہ جائز ہو جائے گی۔ بہرحال یہ ایک لمبے چوڑے بڑے بڑے مسائل ہیں، وہ اپنے اپنے وقت پر جیسی ضرورت ہو، اپنے سے زیادہ پڑھے لکھے حضرات ہیں یا فقہ کے اور فتاوے کے جو ادارے جگہ جگہ قائم ہیں وہاں سے فتویٰ لیجیے اور اس کے مطابق عمل کیجیے۔ آج کل تو بہت آسان ہے۔ دوسرا جملہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اس میں خودکشی بھی شامل ہے، خودکشی بھی نہ کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھی قتل نہ کرو اور آپس میں ایک دوسرے کو بھی قتل نہ کرو۔ آپس میں ایک دوسرے کا قتل تو حرام ہے، اور اتنا بڑا گناہ عظیم ہے، اتنا بڑا گناہ عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا جہنم رکھی۔ اور یہ 5 آدھے سپارے کے بعد، اسی آدھے سپارے کے بعد 5ویں سپارے میں اس کا حکم آ جائے کہ جو شخص کسی مسلمان کو قتل کر دے، اپنے مومن بھائی کو جان سے مار دے، اس کی کیا سزا؟ اس کی سزا جہنم ہے، چاہے جتنا بڑا نمازی، زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا، چاہے جتنا بڑا پرہیزگار ہو، لیکن شریعت مطہرہ کا یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو انسان کے لیے مہلک ترین قرار دیا کہ انسان کو سب سے زیادہ ہلاک کرنے والے جو گناہ ہیں ان میں سے ایک گناہ اپنے مومن مسلمان بھائی کو قتل کر دینا ہے ناحق۔ اب یہاں چونکہ حکومت اسلامیہ تو ہے نہیں تو سارے قتل ناحق ہو گئے۔ حق قتل کون سا ہوتا ہے کہ شاسن کسی کو قتل کیا جائے؟ ظاہر ہے وہ تو حاکم کا مسئلہ ہے، اس کے لیے حکومت اسلامیہ ہونا ہے اور حاکم شریعت کا حکم ہو تو اس کا قتل جائز ہوتا ہے، وہ بھی قصاصاً ہو۔
ویسے ہی عام طور پر جو ایک دوسرے کا، جیسے ہم ہندوستان میں رہتے ایک دوسرے کا قتل کرتے رہتے، یہ وہی قتل ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، جس کے لیے حکم آدھے سپارے کے بعد آ جائے گا۔ یہاں دوسری شکل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خودکشی کر لے، اپنے آپ کو، اس کے بارے میں حدیث موجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے آپ کو لوہے سے، ہتھیار سے اپنے آپ کو مارے گا تو قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کو اسی عذاب میں مبتلا فرمائے گا، اور وہ جہنم میں اسی حال میں رہے گا کہ وہ اپنے آپ کو اس لوہے سے، جس لوہے سے اس نے اپنے آپ کو دنیا میں مارا ہے، قیامت کے دن وہ اپنے آپ کو اسی سے مارتا رہے گا، جہنم میں اپنے آپ کو مارے گا، ایسے ہی مارتا رہے گا، یہ اس کو سزا ملتی رہے گی۔ اگر کسی نے زہر کھا کر کے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے تو کل قیامت کے دن وہ زہر ہی کھاتا رہے گا، وہ زہر کھائے گا، اور زہر کھانے کی جو تکالیف دنیا میں اس کو پہنچی ہے وہی تکالیف اس کو جہنم میں جھیلنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے جس آلے کے ذریعے سے کوئی پہاڑ سے اوپر سے کود کر کے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے تو وہ جہنم کے پہاڑوں پہ چڑھے گا اور کودے گا، اس کا یہی سزا ہوگی۔ جو کام اس نے دنیا میں ایسے طریقے اختیار کر کے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے، ایسا ہی وہاں سزا ملے گی اس کو۔ یہ تو واضح حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، تو وضاحت کے ساتھ آپ نے ارشاد فرما دیا یہ عمل جو کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس چیز سے منع فرمایا، اور اس کے منع کے لیے یہ دلیل آیت کریمہ موجود ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھی قتل نہ کرو، اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں مت ڈالو، اور ایک دوسرے کو بھی ہلاک نہ کرو۔ چنانچہ اسی آیت کریمہ سے استدلال فرمایا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک مرتبہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذات السلاسل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ ذات السلاسل والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بھیجا تو وہ تشریف لے گئے، اپنے صحابہ اور صحابیوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے، تو کہتے ہیں وہاں راستے میں ایک رات میں شدت کی ٹھنڈ ہوئی، اور اس ٹھنڈ میں مجھے غسل کی حاجت ہوئی۔ جب میں صبح کو اٹھا تو شدت کی ٹھنڈ تھی، اور ایسی شدید ٹھنڈ تھی کہ اگر میں غسل کروں تو مجھے اندیشہ تھا میری جان چلی جائے، تو میں کیا کروں؟ تو میں نے تیمم کیا، اور تیمم کر کے میں نے صبح کی نماز اپنے ساتھیوں کو پڑھا دی۔ چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس جب تشریف لائے تو حضرت عمرو بن العاص نے خود ہی یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرمایا۔ بعض روایات میں ہے کہ ساتھیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ واقعہ ذکر فرمایا کہ رسول اللہ سے اسی صورتحال پیش آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمرو، تم نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی درا حالے کہ تم جنوبی تھے؟ تو حضرت عمرو بن العاص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اتنی زبردست ٹھنڈ تھی، مجھے اپنی جان کے ہلاک ہونے کا اندیشہ تھا، اس اندیشے کے تحت میں نے سوچا اگر مجھے جان کا اندیشہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ آیت کریمہ استدلال میں پیش فرمایا حضرت عمرو بن العاص نے، یا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو قتل مت کرو، تو اگر مجھے اندیشہ ہوا کہ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہلاک ہو جاؤں، مجھے اندیشہ تھا اور ٹھنڈ بہت زبردست تھی، تو یا رسول اللہ میں نے اس لیے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے تحت میں نے تیمم کیا، اور تیمم کر کے میں نے نماز پڑھا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا۔ وجہ کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو استدلال پیش فرمایا اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، اور ہنسنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ تو یہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ بھی اختیار نہ کیا جائے جس سے انسان کی جان جانے کا یقین۔ اسی سے فقہاء کرام نے بہت سارے مسائل نکل گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بہت سارے مسائل سمجھ میں آ گئے، اور بہت سارے مسائل جو مجبوری کے حالات میں دیے جاتے ہیں تیمم وغیرہ کے، وہ اسی شکل سے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس کی دلیل قرآن کریم کی آیات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بلا شبہ اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اپنی مہربانی سے کتنے آسان احکام اللہ نے مقرر فرمائے، یہ سارے کے سارے احکام اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر فرمائے تم پر رحم کرتے ہوئے، تاکہ تم ان احکام پر عمل کر کے اپنے آپ کو وبال اخروی سے بچا سکو اور دنیاوی سزاؤں سے اپنے آپ کو بچا سکو۔
یہ احکام اللہ نے اس لیے بیان فرمائے ہیں، اگر ان احکام پر عمل کرو گے تو دنیا کی سزاؤں سے بھی محفوظ اور آخرت کے وبال سے بھی بچے رہو گے، اور اگر ان احکام کی خلاف ورزی کرو گے تو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو شخص ایسا کرے گا، اپنے آپ کو ہلاک بھی کرے گا، تجارت میں بھی غلط سلط کا کام کرے گا، الٹا سیدھا کرے گا، فریب دہی کرے گا، دھوکہ کرے گا، یہ ساری شکلیں ہوں گی۔ اگر یہ صورتحال ہوگی تو یہ حد سے تجاوز ہے۔ جو شخص بھی ایسا کرے گا اس طور پر کہ وہ حد سے تجاوز کر جائے یا ظلم کر جائے، ظلمن کسی کا مال لے لے، ظلمن کسی کو قتل کر دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زیادتی بھی حد سے ہوگی اور جو زیادتی بھی ظلم کے دائرے میں آ جائے گی وہ سب حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں یہ صورتحال پیدا نہ وہاں تک جائز ہے، اس لیے شریعت نے یہ حد لگا دی۔ اگر یہ صورت ہوگی عدوان کی شکل میں آ گیا، یعنی عدوان کے دائرے میں آیا یا ظلم کے دائرے میں آ گیا، فسوف نصلیہ نارا، تو اس کو جہنم میں داخل کیا، اس کی سزا جہنم ہے، پھر اس کو جہنم میں جانا ہی پڑے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ سزا دینا اور اللہ جل شانہ کو گرفت میں لینا، اللہ جل شانہ کا اس بندے کو پکڑ کر کے اور سزا دے دینا اور پکڑ کر کے گرفتار کر لینا، یہ اللہ کے لیے سب آسان، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ دنیا کی طرح نہیں کہ چلو آج یہ بجلی نہیں آ رہی اور یہ فلاں نہیں رہا وہ فلاں نہیں رہا، اللہ تعالیٰ کے لیے سب آسان ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاؤ اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکام کے مطابق چلاؤ اور ان احکام کے مطابق اپنی زندگی کو اس پٹری پر لاؤ، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کے جو وبال دنیا کے اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے جو ہونے والے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ یہ مختصر طور پر قرآن کریم کی ان دونوں آیتوں کے اندر جو اہم احکام تھے ان کا تذکرہ آ گیا، اور اس سے ان پچھلے احکام کی تائید بھی ہو گئی، ان کی تاکید بھی سمجھ میں آ گئی کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے احکام ارشاد فرمائے وہ سب کے سب اسی دائرے کے ہیں، اور سب کے سب حقوق اور مال کی حفاظت کے لیے، مالی حقوق کی حفاظت اپنا ہو یا دوسرے کا ہو، دونوں کی حفاظت کا یہ بندوبست ہے، تاکہ ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت ہو، ایک دوسرے کی حقوق کی حفاظت کے لیے شریعت نے یہ احکام متعین فرمائے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو ان احکام کے تحت نہیں چلنا چاہیے، ان احکام کے تحت چلیں گے تو ہماری معاشرت اور ہمارے معاملات درست رہیں گے، اور جب معاشرت اور معاملات درست رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا کی جو سزائیں اس کی بے راہ روی کی وجہ سے جو پیدا ہو سکتی تھی وہ ختم ہو جائیں گی، آخرت کے وبال سے بھی انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔